الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابوالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ حضرات بھی تھوڑا قریب آ جائیں تو آواز آپ تک پہنچ جائے گی. ایک سلوات مارے اللہم صل علی محمد وآل محمد. دعائے امیر المومنین کا ایک جملہ اس کی شرح آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. اس سے پہلے کہ اس جملے کو ادا کروں، دعا ایک مکمل عنوان ہے اپنے آپ میں، اور ایک جملہ ہے امام کا کہ دعا سب سے عظیم عبادت ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا امام نے کیوں کہا؟ کیونکہ عبادت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبد و معبود کا رشتہ برقرار رہے. جتنی عبادات ہیں سب میں رجوع قلب بھٹک سکتا ہے. امام فرماتے ہیں لیکن جب بندہ دعا مانگتا ہے تو رجوع قلب کہیں نہیں بھٹکتا. یہ جو اللہ سے رابطہ ہے وہ دعا کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنی مشکل، اپنی پریشانی اس سے بیان کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو دعائیں آل نبی نے تعلیم کی ہیں، ہمارے یہاں ہمارے فرقے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان دعاؤں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. اس کا ایک سبب ہے. سبب یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی بڑی شخصیت سے ملنا ہے، آپ کو کوئی عرضی لکھنی ہے، اپلیکیشن لکھنا ہے، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کون قابل ہے کہ جس سے وہ آپ عرضی لکھا لیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بڑی شخصیت سے بات کرنے کے جو آداب ہیں اور جو الفاظ ہوں گے وہ بہتر ہونے چاہیے. تو جب اللہ سے کلام کرنا ہے تو ہم نہیں جانتے کہ اس سے کیسے کلام ان کی مدد لیتے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ اس سے کلام کیسے کرنا ہے. کیونکہ جبرائیل جب خلق ہوئے تھے تو آواز الہی آئی، جبرائیل آواز دو اپنے خالق کو، تو انہوں نے کہا کہ انت رب وانا عبد. مولا علی آگے بڑھے، کیا جبرائیل ایسے نہیں پکارتے مالک کو؟ کہا یوں کہو انت رب جلیل وانا عبد ذلیل. کیا کہیں؟ تو آل نبی ہمیں بتائیں گے کہ اسے آواز کیسے دینی ہے. اب ایک جملہ مولا نے تعلیم کیا ہے، یہی مقصد ہے تقریر کا. آپ نے کئی بار خود یہ دعا پڑھی ہوگی، سنتے بھی ہیں. دعا قبیل میں یہ فقرہ ہے، یا سریع الرضا اغفر لنا لا یملک الا الدعاء. اے وہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے، یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، میری مغفرت فرما. لا یملک الا الدعاء، میرے پاس دعا کے سوا اور کچھ ہے نہیں. کتنا خوبصورت جملہ مولا نے تعلیم کیا. اچھا، یہ تعارف اللہ کا قرآن میں اور کئی دعاؤں میں آیا ہے. جلدی راضی ہو جانے والا یا جلدی حساب کرنے والا. ایک دعا میں بتا دوں آپ کو، وہ آپ کے کام بھی آئے گی. یہ امام جعفر صادق آپ کے پاس ابو بصیر آئے اور انہوں نے کہا کہ مولا حالات یہ ہیں کہ تنگ دستی ہے، واقع ہیں، اور اتنا گھبرایا ہوا ہوں، معاشرے ایسے ہو گئے ہیں تو گھر سے باہر نکلنا دل نہیں چاہتا، خوف زدہ ہوں. تو امام نے کہا 5 جملے تعلیم کیا آپ نے اور کہا کہ اسے 70 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا. اس میں بھی یہی جملہ آیا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین یا اسر الحاسبین یا ارحم الراحمین. اسر الحاسبین جلدی حساب کرنے والا. اب بہت بڑا سوال ہے یہاں پر. یہ تعارف قرآن نے بھی دیا, مولا بھی بیان کرتے ہیں, یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے. دیکھیں ایک بات ہے کہ اگر کوئی دعویٰ ہو اور اس کی دلیل نہ ہو تو دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. کسی کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ بڑا اچھا مصور ہے, ہم آپ کو مان لیں گے, لیکن یقین نہیں آئے گا جب تک اس کی بنائی ہوئی کوئی تصویر نہ ہو سامنے. آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ صاحب بڑے اچھے شاعر ہیں, بھائی کہتے جا رہے ہیں, لیکن جب تک ان کا کلام ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہمیں یقین نہیں آئے گا ان کی شاعری پر. تو ایسے ہی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے تو کوئی ثبوت بھی چاہیے اس کا. لیکن اس کے برعکس ہم نے واقعات دیکھے ہیں. اب ایک واقعہ اللہ بیان کرتا ہے قرآن میں آدم علیہ السلام کا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ آدم اس شجر کے قریب نہ جانا, آپ چلے گئے, ترک اولا ہوا. اللہ نے آدم سے کہا کہ جائیے اب آپ زمین پر, قطع ہو گئی, اب تو یہ سزا ہے آپ کو. اب یہ آئے, کتنے سال انہوں نے توبہ کی؟ 300 سال. ہم کہہ رہے ہیں یا اسی رضا یا سریع رضا, جلدی راضی ہو جانے والے, اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں 300 سال ہو گئے راضی ہونے کے لیے. نوح علیہ السلام کی کشتی, بھئی اللہ نے وعدہ کیا تھا, بن نہیں رہی ہے, فرشتے بھی مدد کر رہے ہیں, اس کے باوجود جب بن گئی لے کے نکلے طغیانی آ گئی, غرق ہونے والی ہے. اے اللہ یہ کیا ہے؟ یہ جو سریع الرضا ہے پورا کہاں ہوا؟ سوال معقول ہے کہ نہیں؟ اللہ تعارف دے رہا ہے اپنا, اہل بیت کہہ رہے ہیں یا سریع الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والی. لیکن جب واقعات, ہم قرآن کے ہی تفاسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن میں جو واقعات آئے ہیں اگر انہیں دیکھیں تو 300 سال ایک نبی توبہ کر رہا ہے. 300 سال کے روزے ہیں آدم کے, 300 سال کی نمازیں توبہ قبول نہیں کروا رہی ہیں. آخر یہ راز ہے کیا؟ اور پھر ہم پڑھے جا رہے ہیں یا سریع الرضا, جلدی راضی ہو جانے والے. یہ راز خود قرآن نے بتا دیا کہ جب اتنا عرصہ ہو گیا, آدم کی معافی ہم نے قبول نہیں کی, تو ہم نے انہیں ایک سلیقہ عطا کیا, کچھ کلمات سکھائے کہ اس کے واسطے سے آؤ تو ہم راضی ہو جائیں. جبرائیل آئے, آ کر کہا کہ آدم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں یاد ہے کہ جب پہلی بار بیدار ہوئے تھے تو 5 انوار تم نے دیکھے تھے, اللہ نے تعارف دیا تھا, تو ان کی عظمتوں سے تم واقف نہیں ہو. 300 سال ہو گئے توبہ قبول نہیں ہوتی, آج ان کو پکارو, یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. جیسے ہی یہ نام لیے فوراً اللہ نے توبہ قبول کی. اب سمجھ میں آیا یا سریع رضا کیا ہے. اللہ راضی ہوتا ہے مگر ان کے بعد پریشان تھے پیغمبر زکریا. سورہ مریم میں واقعہ ہے, آپ دیکھیں, جب ایک بیٹا چاہیے, دعائیں مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں. جبرائیل آئے, آ کر کہا زکریا ایسے نہیں, میں 5 نام سکھاتا ہوں, اس کا ورد کرو, اللہ بیٹا دے دے گا. تو ایک سلسلہ ہے انبیاء اور مرسلین کا کہ جب توبہ قبول نہیں ہوتی درمیان میں آل نبی کو لاتے ہیں. جب ہم نے یہ دیکھا کہ انبیاء کی دعائیں بغیر آل نبی کے پوری نہیں ہوتی تو ہم نے بھی ان کا دامن تھام لیا. سلوات پڑھیں ایک جملہ, اللهم صل على محمد وآل محمد.
کہ یہ جو فرقہ ہے شیعہ نے حیدر کرار، اس نے یہ دیکھا کہ بھئی اللہ سے رابطہ رکھنا ہے تو جب انبیاء مرسلین اولی العزم پیغمبر بغیر محمد و آل محمد کے رابطہ قائم نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نے انہی کا دامن تھام لیا۔ ایک جملے پر، ایک صفت پر امت محمدی میں ایک اختلاف ہے، سب تمام میں نہیں ہے، مشائخین ہیں وہ بھی واسطہ مانتے ہیں، لیکن جو وہابی ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، شفاعت کا حق صرف اللہ کا ہے، وہ اپنے کسی بندے کو یہ حق اور اختیار نہیں دے سکتے۔ مشکل یہ ہے کہ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے، ہمارے نوجوان کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ لوگوں کی عربی بڑی اچھی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ عربی سیکھیں، حاصل کریں، کیونکہ اب وہ زمانہ آ رہا ہے، ترقی ہوئی ہے کہ دشمن بھی علمی اعتراضات لے کے آ رہا ہے، تو ہمارے پاس بھی تیاری ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، مناظرہ کبھی اپنے علم کے بھروسے پہ نہیں کرنا، محمدی اہل بیت کے بل پہ کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ علم کامل کبھی کسی کا ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اگر ان سے محبت ہے، خود امام نے کہا کہ پہلے تو تم مناظرہ کسی سے کرو نہیں، لیکن اگر کوئی تم سے کرے تو پھر چھوڑنا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام کہتے ہیں کہ اگر وہ اعتراض کرے اور تم سچی عقیدت سے ہماری محبت میں اس سے کلام کرو گے تو تمہاری زبان سے ہم بولیں گے۔ سبحان اللہ یہ مدد ملتی ہے، اور جو لوگ کرتے ہیں یہ تجربے کرے ہیں، تجربہ بھی آپ کو سنا دوں گا، مگر یہ جو لفظ شفاعت ہے اس کی وضاحت کر دوں۔ ان سے ایک ہی سوال کرنا، بھئی شفاعت کے معنی ہے کیا؟ سفارش۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ شفاعت کرے گا تو اللہ سفارش کس سے کرے گا؟ بھئی سفارش اگر کرنا ہے تو کوئی بڑا ہو اس سے کریں گے، تو اللہ سے شفاعت کی جاتی ہے، اللہ کسی سے شفاعت نہیں کرتا۔ اس کے لیے محمد و آل محمد درمیان میں ہے ایک تجربہ کہ مناظرے میں علم نہیں، محبت ساتھ آتی ہے، اور اگر یقین کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں تو یقین مانے آپ کبھی شکست نہیں ہوگی۔ اور ویسے یہ اللہ کا مذہب ہے، مذہب اہل بیت، تو وہ اس کی لاج رکھتا ہے برابر۔ لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، ایک نوجوان لڑکا وہ ایک سنی مسجد میں چلا گیا، اس نے نماز پڑھ لی، تو وہاں کے کچھ بزرگ جو ہیں اس بچے کو لے کے بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹا آپ شیعہ معلوم ہوتے ہیں، اہل تشیع؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں شیعہ جعفری ہوں الحمدللہ۔ بولے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کے پاس عقیدہ ہے کہ علی کے لیے جو تلوار آئی تھی ذوالفقار وہ عرش سے آئی، تو کیا اللہ کے یہاں لوہے کا کوئی کارخانہ ہے؟ اب دیکھیں آپ، اگر کوئی عالم ہو اس بچے کی جگہ تو وہ کوئی آیت لے گا، کوئی حدیث لے گا، ہے نا؟ یہ بچے کے پاس اتنا علم تو ہے نہیں، لیکن اس وقت اس نے جو جواب دیا اتنا مکمل جواب ہے کہ کوئی بڑا عالم بھی اس وقت یہ جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہاں لوہے کا کارخانہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا معلوم ہے جس کارخانے سے مہر نبوت آئی ہے اسی کارخانے سے کیا کہنا۔ اب یہ جواب جو ہے مکمل بھی ہے اور یعنی کہ اس میں وہ بچپن بھی ہے۔ اگر عالم ہوتا تو وہ سورہ حدید کی آیت دے دیتا، کچھ اور باتیں بتاتا۔ تو یہ کئی تجربے ہیں شیعہ علماء کے کہ مناظروں میں اکثر محبت کام آئی ہے، علم نہیں کام آیا۔ ایک واقعہ سنا کر تمام کروں تمہید کو۔ ہمارا خود کا ایک واقعہ ہے، میں طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا جناب، اپنے آپ میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہے کہ ایک عزادار ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ حق کے اہل بیت میں کلام کروں۔
میں واپس ہو رہا تھا دلی سے اے پی ایکسپریس میں، اتفاق کی بات ہے کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جن کا نام سکندر ہے، ابھی بھی وہ جے پور میں ہے، ماشاءاللہ اہل سنت کے مدرس، حافظ قرآن، اور ماشاءاللہ عربی سے انگلش ٹرانسلیٹ کرتے تھے وہ۔ انہوں نے اپنا تعارف دیا اور ایک کارڈ دیا وزٹنگ، اب اس پہ میں نے دیکھا کافی ڈگریاں تھیں اور قرآن پر اتھارٹی لکھا ہوا تھا ان کو، تو بڑا میں متاثر ہوا اور میں نے کہا کہ سکندر صاحب شاید اللہ نے آپ سے ملاقات کروائی ہے، کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں بہت زمانے سے قرآن کی ایک آیت پہ پریشان ہوں اور ممکن ہے کہ آپ کی جو ڈگریاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو لکھا گیا ہے کہ قرآن پر ایک اتھارٹی ہے، تو شاید آپ کے پاس میرا جواب مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی بسم اللہ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا۔ میں نے کہا سورہ معارج کی ایک آیت ہے، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اللہ کہتا ہے جنت میں عزت دار وہ لوگ رہیں گے جو دنیا میں اپنی گواہیوں پر قائم رہیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بہتر عربی آپ جانتے ہیں، اس میں لفظ آیا ہے شہادات، ایک گواہی کو عربی میں شہادت کہتے ہیں، دو گواہیاں ہوں تو شہادتین کہتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ گواہیاں ہوں تو شہادات کہتے ہیں۔ میں نے کہا اب اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ رہیں گے جنت میں عزت دار رہیں گے جو کم سے کم تین گواہیوں پر قائم رہیں گے۔ جناب اس نے سوال کیا کیا معلوم ہے؟ جواب نہیں دیا، اس نے سیدھے یہ کہا کیا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی۔ اب وہ پہلے میں نے اس کو نام بتایا تھا عبدالعزیز، بعد میں اپنا صحیح نام بتایا کہ اصغر افندی ہے، تو اس نے کہا کہ اچھا آپ شیعہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں پوچھا آپ نے کہ میں شیعہ ہوں؟ کہا کہ یہ آیت ثابت کر رہی ہے آپ کے کلمے کو، پوری امت کلمہ پڑھتی ہے تو دو گواہیاں دیتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تیسری گواہی بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے کہا کہ دیکھیں جناب بات یہ ہے، اب میں شیعہ ہوں تو کوشش یہی کروں گا نا کہ جب قرآن پڑھوں گا تو میرے عقائد کون کون سی آیات میں آ رہے ہیں اسے اپناتا جاؤں گا۔ تو میں نے کہا بس مجھے یہ جاننا تھا، آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ والذین هم بشہاداتہم قائمون میں اللہ کہتا ہے تین گواہیاں جو دے گا، تو الحمدللہ ہم تو دے رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر یہ 72 فرقے دیتے کیوں نہیں؟ دیکھیں آیت بھی تھی، وہ قابل تھا اور اتنا قابل تھا زبان کے اعتبار سے کہ کم از کم میں 10 سال اس کے یہاں طالب علم بن کے رہوں، اس کی قابلیت ہے تھی۔ وہ خاموش ہوا، اس کے بعد اس نے ایک سوال قائم کیا قرآن پر۔ یہاں دیکھیں اب آپ اگر مدد نہ ہو آل نبی کی تو میرے کیا کسی بھی عالم کے بس کی بات نہیں تھی اس وقت جواب دینا۔ اس نے ایک سوال قائم کیا پھر قرآن پر، اس نے کہا کہ جناب قرآن میں اگر میں ایسا مقام بتا دوں کہ جہاں پر اللہ 2 کی جگہ 3 کا صیغہ استعمال کیا ہے، میں اس سے کیا کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں شہادتین ہوتا 2 کا صیغہ آتا تو آپ کا کلمہ صحیح، شہادات آیا 3 گواہیاں تو ہمارا کلمہ صحیح۔ اس نے کہا کہ لیکن قرآن میں ایک مقام پر 2 کے لیے اللہ نے 3 کا صیغہ استعمال کیا ہے، جب وہ ایسا کرتا ہے تو یہاں بھی آپ 2 گواہیاں مانگیں۔ میں نے کہا اچھا وہ مقام کون سا ہے بتا دیں، تو اس نے کہا کہ سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں وہ طور پر، تو اللہ نے احکامات موسیٰ اور ہارون کو دیے، بہت توجہ اس پر۔ کلام کا طریقہ عربی میں یہ ہے کہ کم کہتے ہیں اس وقت کے جب سامنے ایک ہو، کما کہیں کہ جب 2 ہو۔ تو اب اس نے کہا کہ یہاں پر کلام ہو رہا ہے 2 سے، ٹھیک ہے، کم آئے تو واحد، کما آ جائے تو 2، اچھا پھر کم آئے پھر تو 3 سے کلام،
तो अब आना क्या चाहिए था यहाँ पर? कुमा आना चाहिए, 2 का सीगा आना चाहिए। उसने जमा का सीगा कुम इस्तेमाल किया, तो उसने कहा कि देखिए ये भी कुरान है। अरबी ग्रामर के एतबार से 2 से कलाम हो तो कुमा आना चाहिए था। अल्लाह ने जमा वाला सीगा यानी कम से कम 3 हो उसे कुम कहते हैं, तो अल्लाह ने कुम का इस्तेमाल किया। तो अब आपकी जो फिक्र है नजरिया नाकिस हो गया, कुरान से उसने जवाब दिया। अब आप बता सकते हैं कि भाई वो तो अरबी जानता है, मेरे पास सिवाय जज्बा अकीदत के कुछ है तो नहीं। उसी वक्त दिल में मैंने किसे पुकारा आप जानते हैं, जो बचपन से आपकी माँ ने आपको सिखाया, हमारी माँ ने हमें सिखाया, मुश्किल में आ जाए तो मुश्किल कुशा को पुकारना। मौला को आवाज दी, दूसरे लम्हे जवाब था, सुन लें आप, काम आएगा जिंदगी में। मैंने उनसे कहा कि सिकंदर साहब इतना बता दें आप, वाहिद के लिए कुम, जमा के लिए भी कुम, 2 के लिए कुमा है, यहां पर आप जमा वाला कुम क्यों लेते हैं, वाहिद वाला कुम क्यों नहीं लेते? तो बोले तब भी आपकी बात गलत। मैंने कहा नहीं सही, अब वजह बता दूं उसकी। पैगामात 2 के लिए थे, कलाम 1 से हुआ है। मूसा से कलाम हुआ तो अल्लाह जो कुम कह रहा है वो वाहिद वाला है, जमा वाला नहीं है। इसीलिए मूसा को कलीमुल्लाह कहते हैं, हारून को नहीं। हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे नौजवानों को चाहिए कि इल्म तो हासिल करें यकीनन, लेकिन कभी भी भरोसा इल्म पे ना करें, इनकी मोहब्बत पर करें, मारिफत की सलवात पर। यही वजह है कि 75 फिरकों ने एक इख्तिलाफ किया हमसे कि हर चीज़ में हमारे साथ है, तौहीद में साथ हैं, रिसालत में साथ हैं, कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं, अहकाम शरिया वही है उनके पास जो हमारे पास है, शरीयत मोहम्मदी वही है जो हमारे पास है। चंद बातों में इख्तिलाफ है, वो भी अरकान का है लेकिन हुक्म में एक है सब। फजर की 2 रकात उनके पास भी है, हमारे पास भी, अंदाज अलग है, अदायगी का अंदाज अलग है, तमाम चीज़ों में एक है हम, लेकिन एक अकीदे में वो हमसे अलग है, वो है अकीदा इमामत। और हमने ये देखा है कि दौरे हाजिर में उनके चंद उलमा ने नेट पर सवाल कायम किया और ये कहा कि शिया जो अकीदा रखते हैं अकीदा इमामत, इसके लिए कोई दलील मौजूद नहीं है कि ये जुज़्व ईमान है। यह है उनका सवाल। तो पहली बात तो जब वो ये सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल देखिए नौजवान हमारे यहाँ पे बैठे, इसमें काफ़ी ऐसे भी हैं कि जो अक्सर इनका इंटरेक्शन होता है गैरों से, तो यह है कि ये सवाल आएगा तो वो ये कहेंगे भाई अकीदा इमामत जुज़्व ईमान है, कुरान से चाहिए हमें। तो उनसे ये कहना कि ज़रूर हम बता देंगे, लेकिन कुरान से तुम बाद रसूल खिलाफत साबित कर दो, हम बता देंगे। तुम कुरान से फजर की 2 रकात साबित कर दो, हम बता देंगे। तो मसला ये है कि सबसे पहले आपको जवाब देना चाहिए कि कुरान में मसले की रूह मिलती है, तफसील नहीं मिलती। हमको ये देखना है कि इमामत की रूह है या नहीं है कुरान। अब देखें, अब आप एक हदीस सुनाऊंगा जिससे मुकम्मल जवाब आपके लिए कायम हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है भाई। एक हदीस है जो 73 फिरकों में है, अहले सुन्नत के यहाँ इब्न माजा के यहाँ यह हदीस मौजूद है, सुनैन इब्न माजा उस किताब में मौजूद है 3री जिल्द में। वो हदीस इतनी मशहूर है कि कोई इनकार नहीं करेगा, और उसी से हमारा जवाब बन जाता है अकीदा इमामत का। वो हदीस ये है, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़माने फ़क़द माता मीततल जाहिलिया। जो अपने वक्त के इमाम की इमामत को ना पहचाने, इमाम को ना पहचाने, उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। और फिर कुरान की आयत कहती है जाहिलियत की मौत कुफ्र की मौत। हदीस मौजूद है, उनसे इतना ही सवाल करना, ये जो रसूल ने कहा कि जो अपने वक्त के इमाम को ना पहचाने उसकी मौत
یہ حالت کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ یہ کس سے کہا؟ یہودیوں سے کہا، عیسائیوں سے کہا، ہندوؤں سے کہا، یا اپنی امت سے کہا؟ جب امت سے کہا تو امت لا الہ الا اللہ کی قائل ہے، محمد رسول اللہ کی قائل ہے، احکام شریعہ مانتی ہے، شریعت محمدی مانتی ہے۔ سب کچھ ماننے کے بعد رسول یہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں مانا تو کفر کی موت ہے۔ تو یہ حدیث نے سمجھایا کہ عقیدہ امامت وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تمہارے پاس تو پھر توحید اور رسالت بھی ایمان کے لیے سہارا نہیں بنے گی، بلکہ موت کفر پر ہوگی۔ اب وہ یہ کہیں گے ہاں امامت تو ہمارے پاس بھی ہے، کیونکہ جب مسئلہ آ جاتا ہے نا کفر کا تو فوراً سرنڈر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں۔ تو اب یہ کہیں گے نہیں بھائی امامت تو ہے ہمارے پاس۔ تو کہنا کہ ایک فرق ہے، آپ کا جو امام ہے نا وہ خود ٹھہرا ہوا ہے کہ اس کی نجات ہو جائے، ہمارا وہ امام ہے جو نجات ہم اس کو امام مانتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں کوئی سوال لے کر جائیں آپ اس کا وہ جواب دے دیتا ہے، بلکہ سوال لے کر نہ جائیں، سوال سوچے وہ جواب دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ یہی ایک عقیدہ امامت ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ ہمارا جو معیار ہے ماننے کا امامت کا، اس کی دلیل کے لیے صرف ایک آیت دے دوں، سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ یہ کہتا ہے ہم جو امام بناتے ہیں، پہلی بات اس نے ایک وضاحت کر دی کہ کچھ امام وہ ہوتے ہیں جو میں بناتا ہوں، کچھ امام وہ ہوتے ہیں جو امت بناتی ہے، تو وہ فرق بیان کر رہا ہے۔ وجعلنا، میں جسے امام بناتا ہوں اس کا معیار یہ ہوتا ہے یہدون بامرنا، کہ وہ میرے احکامات سے، میرے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ تو آپ جس کو بھی امام مانو اس سے اتنا پوچھ لینا کہ کیا تیرا رابطہ اللہ سے براہ راست ہے؟ ایک پہچان۔ دوسری پہچان لمحہ صبر، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا۔ بس اس پہچان کو میں آپ پہ روشن کر دوں بھئی، جیسے ہی یہ پہچان آئی کہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، تو امت کیا کرتی ہے؟ لغت میں لفظ ہے صبر، اس کو اٹھا لیتی ہے، اس کے معنی دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ امت میں ایسے کئی مسلمان ہیں جو کٹھن حالات میں بھی اس سے راضی رہتے ہیں، تو یہ بڑے صابر ہیں۔ سمجھے آپ بھی یہی مانیں گے، ہم بھی یہی مانیں گے، کیونکہ لفظ کے معنی لغت تو یہی دے رہی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن کے قریب آتے ہیں نا تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ کے معنی لغت دیتی ہے اور اللہ ایک اور معیار بیان کرتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے پاس صابر کون ہوتا ہے، لغت والا ہوتا ہے یا قرآن والا؟ ابھی اس کا میں فرق آپ کو بیان کر دوں کہ اگر آپ کے گھر فاقر ہو اور آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، آپ مختار نہیں ہیں حالات پر کہ اس کا حل کر لیں، تو آپ کریں گے کیا؟ جب حل ہے ہی نہیں تو کریں گے کیا؟ برداشت کریں گے۔ اور لغت کہہ رہی ہے بڑا صابر بندہ ہے۔ اور اگر آپ مختار ہیں حالات پر تو آپ کیا کریں گے؟ اناج لائیں گے، بچوں کو کھانا کھلائیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ آپ کا صبر آپ کی مجبوری ہے، تو مجبور ہو کر برداشت کرنا یہ لغت کہہ رہی ہے صابر ہے۔ اللہ ایسوں کو صابر نہیں کہتا کہ جو حالات پر مختار ہوں، اگر اشارہ دے تو فرات کا پانی اٹھ کر لب حسین تک آ جائے، مگر اللہ کی محبت میں بچوں کو پیاسا دیکھے تو اسے مختار اور صابر کہہ دے۔ تو ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اور قرآن سے اس کی دلیل کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی انبیاء و مرسلین ہو سکتے ہیں، تو 1,24,000 انبیاء میں 313 عظیم،
313 में 5 उलिल अज़्म, 5 में एक मूसा है। अब मूसा उलिल अज़्म है, उनके सब्र का हाल देखें। सूरह कहफ में खिज़्र आए, साथ रहे, और इसके बाद वो वक्त आया, आयत मौजूद है कि खिज़्र कहते हैं, ऐ मूसा अब तुमसे मेरी जुदाई है। क्यों? क्योंकि तुम सब्र नहीं कर सकते। तो पता ये चला कि सिवाय आले नबी के साबिर अंदा किसी को नहीं मानता। इसीलिए उसने आयत में रख दिया कि मैं नमाजियों के साथ हूँ, नहीं कहा रोजादारों के साथ हूँ, नहीं कहा मुत्तकीन के साथ हूँ, नहीं कहा अल्लाह अगर है तो साबिरीन। यही अकीदा इमामत है कि जिसका तहफ़्फ़ुज़ करबला ने किया। जब इमाम आए थे आखिरी वक़्त के थे, तो अपने बेटे सैयद सज्जाद से जो जुमले कहे हैं, आज उन्हीं वसीयतों की बिना पर ये आज़ादारी। अक्सर हमने देखा है कि आज हमारी कौम में कुछ लोग ये कहते हैं, भाई मौला अली की वसीयत याद है, इमाम हसन से क्या कहा था? ये कहा था कि बेटा मेरे बाद दुनिया की कदर ना करना, नमाज के पाबंद रहना। तो हम उनसे सवाल करते हैं, क्या इमाम हसन से ये कहा है? कलाम है, ये तो उम्मत के लिए बातें हैं। तो कहा कि हाँ हम भी तो यही कह रहे हैं कि देखो अइम्मा ने वसीयतें क्या की हैं, इस पे अमल किया जाए। खुदा की कसम इससे इनकार नहीं है कि अगर हम हुसैन वाले हैं, हम अली वाले हैं, तो हम नमाज की अहमियत को जानते हैं। लेकिन बात जब आती है इस अंदाज से नौजवानों को सिखाया जाता है ताकि ये आज़ादारी से और मोहब्बत का जो जज्बा है उससे दूर हो जाए, तो उनसे ये कहना कि सबसे बड़ी वसीयत तो करबला में नजर आई। आखिरी वसीयत हुसैन ने क्या की थी? कहा कि बेटा सज्जाद जब मदीना जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम। उसके बाद का जुमला ये है, उनसे कहना कि जब कभी किसी गरीब का जिक्र सुनना तो कोई जुमला है हुसैन का जो आदमी आज़ादारी। यही वो आज़ादारी है, ये कुर्बानी हुसैन है कि जिसने पूरे दीन इस्लाम को बचाया है। आज़ादारों बड़े बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, सैयद सज्जाद की भी कुर्बानी है, सब्र है, अजीम सब्र है। अब्बास कुर्बान हो गए, अली अकबर कुर्बान हो गए, लेकिन दो बच्चे ऐसे नजर आते हैं कि उनकी कुर्बानियां बड़ों से आगे बढ़ गई। एक मजलूमा है सकीना 4 साल, कई बार सुनते हैं कि शिमरे मलऊन ने सकीना के रुखसार पर तमाचे। मैंने जब तारीख इस्लाम पढ़ी शिमर के बारे में लिखा कि इतना कवि था ये मलऊन, एक ऐसा जो 3 बहादुर उठाते थे, ये अकेला अपने हाथ से उठाता था। जब ये मैंने पढ़ा, क्यों ऐसा कवि हाल सकीना का हम वतन को कब जाएंगे? कि जब जिंदान में वो आखिरी फरियाद की थी, अम्मा ऐसा मालूम होता है कि अब मैं दुनिया से गुजर जाऊंगी, लेकिन अम्मा वतन की बहुत याद आती है। जिंदान का अंधेरा क्या था सुने। चौथे इमाम कब्र बना रहे हैं। ऐसे में जनाब सकीना की माँ उम्मे रबाब दीवार
آپ کا سہارا لیے کچھ ڈھونڈ رہی ہے. سید سجاد نے کہا اماں کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا بیٹا سجاد دنیا کا دستور ہے میت کو دفن کرنے سے پہلے آخری دیدار کیا جاتا ہے. میں ڈھونڈتی ہوں کہیں سے روشنی مل جائے. جب امام چاہتے تھے کہ قبر میں اتارے ایسے میں تاریخ کی روایت ہے کہ وہ ہاتھ بلند ان ہاتھوں کو میت کو سونپ دیا. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد کون آیا تھا؟ چچا عباس آئے. بس اللہ کو استعمال کرے. سکینہ کو ودا کر کے قافلہ چلا ہے. ناکے تیار ہو گئی, بیویاں بیٹھ رہی ہیں. ایسے سکینہ کی مظلوم ماں